انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ اللہ کا راستہ ہے کون سا، اللہ کی راہ کون سی ہے؟ اس حوالے سے بالکل واضح انداز میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے ہی سادہ انداز میں۔ ہر ایسا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ فقط اپنی نیت کی درستگی کی ضرورت ہے، اپنی نیت درست کر دیں تو ایک عام کام وہ انفاق فی سبیل اللہ بن جاتا ہے، ایک عام عمل وہ انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ کام جس کو ہم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر نیت ہم درست کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر جس کو ہم اپنی جان پر لگا رہے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق جس مال کو خرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں لا کر بندہ مومن کو اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گا۔ مثلا انسان، ہر بندہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، لیکن اگر ہم نیت کو درست کر دیں، نیت کیا کریں؟ نیت یہ کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے جسموں کی حفاظت کریں، یہ پیٹ کا حق ہے کہ اس کے اندر کھانے پینے والی اشیاء ڈالی جائیں۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم کھانا کھائیں گے، ہم پانی پئیں گے، تو یہ حکم بھی انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسی انداز میں لباس ہے، ہر عام و خاص اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی اعلیٰ لباس پہنتا ہے، کوئی اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس انداز میں مال کو خرچ کر کے لباس کا استعمال کرتا ہے، ہر بندہ لباس پہنتا ہے، لیکن اگر نیت ہم یہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس پہننے کا حکم دیا، اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا، اپنے سطر کو چھپانے کا حکم دیا، اس وجہ سے میں لباس پہن رہا ہوں، تو یہ لباس پہننا، اپنے جسم کو ڈھانپنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسی انداز میں اگر بندہ سواری خریدتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس سواری کے ذریعے میں روزگار کو تلاش کروں گا، میں کمائی کر کر لاؤں گا، حلال کمائی کروں گا، تو یہ سواری حاصل کرنا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ یعنی جو بھی عمل شریعت کے دائرے میں ہو اور اس پر انسان خرچ کرے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی مفہوم ہے۔ تو ذات محترم، اس انداز میں ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے، ایک مال وہ ہے جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ہے وہ بھی دینار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک دینار وہ ہے جس کو تم غلام کی آزادی کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک غلام ہے، اپنے مال کو تم خرچ کر رہے ہو کہ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ غلام آزاد ہو جائے، غلام کی آزادی میں تم اپنے مال کو لگا رہے ہو، فرمایا یہ دینار تم خرچ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْکِینٍ، ایک وہ دینار ہے جو تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، فرمایا اللہ رب العزت اس دینار کے خرچ کرنے پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ بھی قابل توجہ ہے، آج ہم یاروں دوستوں پر بڑا مال خرچ کر دیتے ہیں، بیگانوں پر بڑا مال لگا دیتے ہیں، لیکن گھر کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنی
بیوی پر، اپنے بچوں پر ہم خرچ نہیں کرتے. اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہات کو اس بات کی طرف مبذول فرمایا ہے. فرمایا وَدِینَارٌ، ایک وہ دینار ہے کہ انفقتہ علی اہلک، جس کو تم اپنے اہل خانہ پر لگاتے ہو، اپنے گھر والوں پر لگاتے ہو، اپنے بیوی بچوں پر لگاتے ہو. فرمایا ٹھیک ہے، وہ دینار جو اللہ کے راستے میں لگایا اس پر بھی اجر ہے، وہ دینار جو غلام کی آزادی پر لگایا اس پر بھی اجر ہے، وہ دینار جو مسکین پر لگایا اس پر بھی اجر ہے. لیکن وہ دینار، وہ مال جس کو تم اپنے اہل خانہ پر لگاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں تمہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا.